اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یاسین شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن کا دل اس لیے کہا کہ یہ سورت قرآن کی دعوت کو نہایت پرجوش طریقے سے پیش کرتی ہے، جس سے جمود ٹوٹتا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس کی مصلحت یہ ہے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں اور عالم آخرت کا پورا نقشہ اس کے سامنے آ جائے، اور وہ جان لے کہ دنیا کی منزل سے گزر کر آگے کی ان منزلوں سے اس کو سابقہ پیش آئے گا۔ آیت نمبر 1 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یاسین کے معنی ہیں اے انسان یا اے شخص۔ بعض مفسرین نے اسے یا سید کا مخفف بھی قرار دیا ہے۔ اس کی تاویل کی روح سے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اس آیت مبارکہ کا آغاز، اس صورت مبارکہ کا آغاز کیا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں کفار مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بڑی شدت کے ساتھ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے قرآن اپنے پاس سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم۔ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی، قسم ہے قرآن کی کہ جو حکمت والا ہے، قرآن حکمت والا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ انک لمن المرسلین، کہ آپ تو پیغمبروں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن ہے یہ نازل ہوا غالب اور مہربان کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے، متنبہ کرے جن کے اور ان کے آباء و اجداد کے پاس، جن کے پاس کوئی بھی ڈرانے والا یا متنبہ کرنے والا نہیں آیا تھا۔ ان کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک یہ بات ثابت ہو چکی کہ اکثر لوگوں پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے ڈالے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ان کی گردنوں میں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، پھر وہ پھنسے ہوئے ہیں، اپنی ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور وہ سر اونچا کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 6 میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ قریب میں کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا تھا ان لوگوں کے پاس، کیونکہ زمانہ بعید میں عرب کی سرزمین پر متعدد انبیاء آ چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اس قوم میں
اٹھتے رہتے تھے یا باہر سے آتے تھے جو ان اثرات کو تازہ کرتے رہتے تھے۔ جب یہ اثرات مٹنے کے قریب ہو گئے تو اصلی تعلیم میں بھی تحریف ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کی تعلیم کے اثار نہ مٹ سکتے تھے۔ اور آگے ہے آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ دعوت حق قبول نہیں کر رہے تھے، تو تھوڑیاں تک ان کے ساروں پر کر دیے ہم نے، یعنی کہ ان کی گردن اکڑا دی، جو تکبر کی وجہ سے پہلے ہی اکڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو گردن کا توق بنا دیا، اسی ضد اور ہٹ گرمی سے ان سے انتقام لیا گیا۔ تو اب وہ لوگ اس بات پر غور ہی نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی اور ایک آگے بنا دی۔ مراد یہ ہے کہ ان کے تکبر اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں، نہ مستقبل کے نتائج پر کبھی غور و خوض کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے بھی سدًّا دیوار بنا دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھر ہم نے پردہ ڈال دیا تو نہ وہ آگے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر برابر ہے کہ آپ انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈراؤ، متنبع کرو یا نہ متنبع کرو، لا یؤمنون، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصیحت کی پیروی تو وہی کر سکتے ہیں جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، جو پیروی کرتے ہیں نصیحت کی، آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں، اور جس نے نصیحت کی پیروی نہیں کی تو ان کو آپ کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ اور جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے، مغفرت کی اور بڑے ثواب کی بشارت دے دیجیے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ تو آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے جو کہ جس کے دل میں کوئی ڈر خوف ہو اللہ کا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ عام جاری رکھی جائے، جو لوگ نہ مانیں، ضد پر قائم رہیں تو قائم رہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں ان کو دعوت حق کو قبول کرنے والے ہوں ان کی طرف آپ متوجہ ہو جائیے۔ یہی لوگ اسلام کی قیمتی متاع ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرما رہے ہیں، اِنَّا نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، کہ ہم لکھ لیتے ہیں، ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، ہم لکھ لیتے ہیں اس کو جو انہوں نے آگے بھیجے اپنے اعمال،
اور جو پیچھے چھوڑ گئے نشانات ان سب کو ہم نے لکھا ہوا ہے۔ انسان کا یعنی اعمال نامہ 3 صورتوں میں تیار ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ ہر انسان جو اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت لکھا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ انسان جو اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اچھا ہو یا برا ہو، اس کی حرکات و سکنات جو ہیں، اس کے گرد و پیش کی اشیاء اور خود اس کے جسم کے اعضاء پر نقوش جو وہ خود نقوش چھوڑ دیتا ہے ان کے جسم پر بھی، وہ بھی سب لکھ لیے جاتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی عدالت میں حساب دینے کے لیے پیش ہوگا تو یہ نقوش اس طرح ابھریں گے کہ اس کی اپنی آواز سنی جائے گی، اس کے اپنے خیالات اور اس کے اپنی نیتیں اور ارادوں کی پوری داستان اس کی لوح ذہن پر لکھی نظر آ جائے گی اور اس کی تمام حرکات و سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی۔ تیسرا یہ کہ آدمی مرنے کے بعد اپنے خاندان پر، اپنے معاشرے پر جو اچھے اور برے اثرات چھوڑ کر گیا ہے نا، جب تک وہ جہاں جہاں وہ کار فرما رہیں گے اس کے حساب میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اپنی اولاد کو جو اچھی یا بری تربیت دی ہوگی، اس نے اپنے معاشرے میں جو بھلائیاں یا برائیاں پھیلائی ہوں گی، جو اچھی یا بری رسمیں کی ہوں اس نے چھوڑی ہوں گی، جب تک اس کے اثرات دنیا میں رہیں گے اس کے حساب میں نیکیاں اور برائیاں لکھی جائیں گی۔ اچھے کام اگر اس کر رہی ہوگی اس کی اولاد تو اچھے، اس کے اعمال نامے میں بھی اچھے لکھے جائیں گے کہ اس نے اچھی پرورش کی ان کی۔ تو آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَالًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ ان لوگوں کو نا گاؤں والوں کا قصہ سنا دیجیے۔ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جب آئے ان کے پاس پیغمبر، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْإِثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ وَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ تو جب پیغمبر آئے ان کے پاس تو انہوں نے ان پیغمبروں کو جھٹلا دیا، دونوں پیغمبروں کو۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے، اِنَّا أَرْسَلْنَا، جب ہم نے بھیجے، علیہم ان کی طرف، اسنا نے 2 پیغمبر، فَكَذَّبُوهُمَا، پھر ان لوگوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا، پھر ہم نے تقویت دی ان کو، بِثَالِثٍ، تیسرے پیغمبر کو بھیجا ان کے پاس۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بے شک ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تم تو ہمارے ہی طرح کے انسان ہو، جب انسان ہے تو تمہاری طرح کے ہی انسان ہوں گے نا، ہر چیز میں کیڑے نکال رہے ہیں، تم تو ہماری طرح ہی کے انسان ہو۔ وَمَا أَنزَلْنَا الرَّحْمَٰنَ مِن شَيْءٍ، تو رحمان نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی ہے، رحمان نے انسان آدمی ہی کو تھوڑی ہمارے پاس بھیجنا تھا، مطلب ایسے ایسے بہانے بناتے تھے، تو رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ پیغمبروں سے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے تو پیغمبر آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے ذمے تو صاف صاف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینے کا کام ہی اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، اور آگے اس کو ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، انہوں نے کہا بے شک ہم نامبارک دیکھتے ہیں۔ اہل عرب نے کہا، قریش نے کہا کہ ہم تمہیں تو نامبارک دیکھتے ہیں۔ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، لَا نَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور
تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور تم باز نہ آئے تو تم کو بھی اسی تباہی اور بربادی سے ہم دوچار کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو تم بھی اسی تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جاؤ گے جیسے کہ دوسری قومیں تباہ و برباد ہوئی تھیں۔ لیکن وہ تو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے تھے نا پیغمبروں کو، کہ ہم تو تمہیں نامبارک سمجھتے ہیں۔ لا نرجو منکم، تو کہتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ لا یمسنکم منا عذاب علیم، اور ہم تمہیں ضرور پہنچائیں گے اپنے پاس سے سخت عذاب۔ کالو طائرکم معکم، کہا انہوں نے نحوست تمہارے ہی ساتھ۔ آئین ذکر تم، کیا اس لیے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ پیغمبروں نے انہیں یہ کہا آئین ذکر تم، کیا اس لیے نصیحت تم کو کی گئی بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو ان کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا شہر کے دوسرے کنارے سے، اور اس نے آ کے کہا اے میری قوم کہ یہ جو پیغمبر ہیں نا یہ حق لے کے آئے ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کی بات مان لو۔ وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آتا ہے اور انہیں دعوت حق دیتا ہے، کہتا ہے ان پیغمبروں کی بات مان لو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، تو ان رسولوں کی پیروی کرو جو کہ تم سے کچھ بھی اجر نہیں مانگتے اس سلسلے میں، بلکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، سیدھے راستے کی طرف تمہیں لے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ وہ شخص اس کے دل میں ایمان تھا، وہ انہیں آ کے نا حق کی بات بتا رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ وہ مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو اس کو کہہ رہے تھے نا کہ ایمان چھوڑ دو، اہل قریش جو تھے اس شخص کو جو کہ ایمان والا تھا نا، اس کو کہہ رہے تھے کہ اپنا ایمان چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم تمہیں امیر و کبیر بنا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آیت نمبر 22 تا 24 گاؤں والے رسولوں کے ساتھ بحث و تکرار کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں وہ شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے رسولوں کی حمایت کی اور دلیل کے ساتھ ان کی صداقت کی گواہی دی کہ وہ تم بے غرض ہیں، تم سے مال نہیں مانگ رہے، وہ خود بھی راہ راست پر ہیں۔ پھر ان کے ساتھ بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یہ تو سراسر میرا فطری تقاضا ہے، میں اپنے خالق کی بندگی کروں، کیونکہ مجھے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور تم سب کو بھی مار کر اسی کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ مطلب انہیں نصیحت کر رہا ہے، میں اپنے خالق کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں معبود بناؤں جو میرا کچھ نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو یہ اگر رحمان میرے حق میں نقصان کرنا چاہتا ہے تو اس کی سفارش مجھے
کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، یعنی یہ جو جعلی معبود ہے نا، ان کی سفارش مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر رحمان مجھے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے کہنے سے اگر میں مطلب ان کی بات نہ مانوں تو پھر وہ مجھے رحمان کے سامنے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اگر میں ان کی بات مان لوں، فرض کیا، تو وہ رحمان سے مجھے چھڑا بھی نہیں سکیں گے۔ انی ضل فی ضلال مبین، تو اس وقت میں سری گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، بس میری بات سنو۔ اس شخص نے کہا کہ میری بات سنو، اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ کفار، وہ تو کلمہ حق پیش کر رہا تھا نا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو اسی وقت ادھر قتل کیا، اسی وقت اللہ نے اسے جنت الفردوس عطا کر دی۔ قیل ادخل الجنات، اسے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قالا، اس نے کہا، یا لیتا، کاش کہ قومی یعلمون، میری قوم جانتی ہوتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فوراً بہشت میں داخل کر دیا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میری قوم کاش یہ جان لیتی کہ اللہ نے تو مجھے بخش دیا ہے اور مجھے بنا دیا ہے عزت والوں میں۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہ بھیجا، اور نہ ہی ہم لشکر بھیجنے والے تھے یا اتارنے والے تھے۔ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے کہ ابھی جن لوگوں نے ان کو قتل کیا تھا ان کے خلاف کوئی غصہ اور انتقامی جذبات نہ تھے، بلکہ خیر خواہی کے جذبات تھے۔ کاش انہیں معلوم ہو جائے کہ سیدھا راستہ یہی ہے اور وہ رائے راست پر آ جائیں، اور وہ اپنے قاتلوں کے لیے جہنم نہیں چاہتا تھا۔ اس مرد مومن کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہوا کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی اپنی قوم ہی کے متعلق سوچتا رہا اور انہیں کی خیر خواہی کرتا رہا۔ یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس حقیقت پر متنبع کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان بھی اسی طرح تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، جس طرح وہ مرد مومن اپنی قوم کا خیر خواہ تھا۔ یہ لوگ تمہاری تمام تر اظہار ثانیہ کے باوجود تمہارے خلاف کوئی جذبہ انتقام نہیں رکھتے۔ اس کی دشمنی تم سے نہیں بلکہ تمہاری گمراہی سے ہے، یہ تم سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اچھا، آگے ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم خامدون، تو یہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی، اس کے بعد کیا ہوا، وہ ناگہاں بجھ کے رہ گیا۔ یا حسرتن علی العباد ما، ہائے افسوس ان بندوں پر، یاتہم الرسول، کہ نہیں آیا تھا ان کے پاس کوئی رسول، اللہ کانوا بہ یستہزئون، کہ جب بھی آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب بھی کبھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے مذاق ہی اڑایا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرون انہم علیہم لا یرجعون، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو یا کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے روز قیامت۔ اس آیت سے عالم برزخ کی زندگی کا صریح ثبوت ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت تک کا زمانہ
کامل نیستی کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں روح جسم کے بغیر زندہ رہتی ہے، کلام سنتی ہے، کلام کرتی ہے، جذبات و احساسات رکھتی ہے، خوشی غم محسوس کرتی ہے، اور اہل دنیا کے ساتھ اس کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی؟ اور وہ اپنی قوم کے لیے یہ تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس نیک انجام سے باخبر ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآیَةُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا اور اس میں سے اناج نکالا، پھر اس میں سے کھاتے ہیں۔ سب لوگ کھاتے ہیں اس اناج کو جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَعِيمٍ وَنَعْمٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے بنائے اس میں باغات کھجوروں کے، انگوروں کے، اور جاری کر دیے چشمے لا یاکل من ثمارہ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل، وما عملتہ ایدیہم، اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یہ تو ہم نے بنایا۔ فلا یشکرون، پھر کیوں نہیں وہ شکر کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ گزشتہ آیات میں کفار مکہ کو انکار حق کے اس رویے پر ملامت کی گئی ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شروع کر رکھی تھی۔ اب ان آیات میں توحید پر دلائل دیے جا رہے ہیں جس سے کفار کو سخت اختلاف تھا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، ساری کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں ملیں گی جو اس توحید پر شہادت دے رہی ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ ایک خدا ہے جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ شرک سے پاک ہے۔ تم آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہیں شرک کے حق میں ایک دلیل بھی نہیں ملے گی۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے اللہ جس نے پیدا کیا جوڑے، خلق ازواج کلھا، ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کر دیے۔ مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین میں سے جو بھی چیز اگتی ہے نا، سبزیاں، پھل، فروٹ، جو بھی چیز اگتی ہے، وہ ان سب کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ وہ من انفسہم، اور ان کے مطلب انسانوں کے بھی جوڑے جوڑے بنائے ہیں، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے جوڑے ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ وَمِمَّن لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کے بھی جوڑے ہیں جن کی انسانوں کو خبر ہی نہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات کی، نَسْلُخُ مِنْهُ النَّہَارَ، ہم کھینچ لیتے ہیں دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں اور پھر رات شروع ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ اندھیرا ہر طرف ہو جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، اور سورج جو ہے وہ چلتا ہے مقررہ راستے پر، اپنا جو مقررہ راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقرر کیا ہے اسی پر وہ چلتا رہتا ہے۔ ذَلِکَ تَقْدِیرُ العزیز العلیم، یہ جو ہے اندازہ ہے غالب جاننے والے کا اندازہ ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی مقرر کی ہم نے منزلیں
حتیٰ یہاں تک کہ آدھا وہ دوبارہ ہو جاتا ہے کھجور کی مانند، پرانے کھجور کی مانند ہو جاتا ہے۔ لَشَمْسَ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ، اور لا شمس نہیں سورج، ينبغي لها کہ سورج جو ہے چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند کو جا پکڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا اللَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ كُلٌّ فِي فُلْكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو ایک کشتی میں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن شَاءَ نَغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَهُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں ہم غرق کر دیں ان کو، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوگا اور نہ ان کو رہائی مل سکے گی۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں جو یہ اٹھا لیں۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ یا میرے مولا، یا رب العالمین، یا مشکل کشا، یا پروردگار، ہماری تمام کوتاہیاں، ہمارے تمام گناہ معاف فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہم سے ہماری جو تھوڑی بہت ہم کاوش کر رہے ہیں دین کے لیے وہ ہم سے قبول فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما۔ جزاک اللہ۔ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بخش دینا ہمیں روز قیامت۔ آمین ثم آمین۔